السلام علیکم ناظرین، پروگرام پبلک اوپینین کے ساتھ میں ہوں مزمل سہروردی۔ میرے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر جناب محمد علی دورانی صاحب۔ ہمارے آج کے موضوعات میں جنرل آصف غفور نے آج بھارت کے فوجی جارحیت اور ان تمام دھمکیوں کے جواب میں آج پاک فوج کی طرف سے جواب دیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہم بات کریں گے جو سندھ اسمبلی کے آغا سراج درانی کے پروڈکشن آرڈر اور اس پر نیب کے ساتھ جو تنازع ہے اس پر بات کریں گے، کچھ سندھ طاس معاہدے پر بھی بات کریں گے، کچھ بلاول اور مریم کے کمپیریٹیو انالیسس پر بھی پولیٹیکلی بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں اس سب پر بات کرنے کے لیے محمد علی دورانی صاحب۔ السلام علیکم دورانی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ دورانی صاحب، انڈیا کافی دنوں سے بہت بات کر رہا تھا اور ہماری طرف سے خاموشی تھی۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ محمد بن سلمان کے دورے کی وجہ سے خاموشی تھی، پھر پرائم منسٹر نے خطاب کیا۔ آج پاک فوج کے ترجمان نے باقاعدہ طور پر پاک فوج کی طرف سے جواب دیا، آپ نے بھی سنی ہوگی ان کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس پر انڈیا ہمیں سرپرائز نہیں دے سکتا، ہم انڈیا کو سرپرائز دیں گے۔ آپ اس کو کیسے لیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہروں پہ لکھا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کی کیفیت کیا ہے، اندر کا سکون جو ہوتا ہے وہ باڈی لینگویج سے ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے، اندر کا خوف جو ہے وہ چہروں پہ جھلک رہا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو آج کی پریس کانفرنس میں جو دیکھنے والی چیز تھی وہ باڈی لینگویج تھی پاک فوج کے جو آصف غفور صاحب جو اس کی ترجمانی کر رہے تھے پاک فوج کی، تو ان کی باڈی لینگویج میں ایک سکون تھا، اطمینان تھا اور ایک قوت کا اظہار تھا، لیکن کہیں کوئی ہلکا پن اور چھچورا پن نہیں تھا جو ہمیں انڈیا کی طرف سے دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کوئی للکارا نہیں ہے، للکارنے والی چیز نہیں ہے۔ جنگیں جن کے نتیجے میں بے گناہ لوگوں کا خون بہہ سکتا ہو، جس کے نتیجے کے اندر مسئلے حل نہ ہوتے ہوں، مسئلے بڑھ سکتے ہوں، جنگیں مسئلے کا حل نہیں ہوتی بلکہ مسئلے تو میز پہ ہی حل ہونا ہوتے ہیں۔ اور یہ بات انڈیا کو بار بار بتائی، وہ ان کی جنگ جو ہے وہ کسی کو مسئلے کو حل کرنے کے لیے انڈیا اس وقت جنگی جنون پیدا نہیں کر رہا، وہ الیکشن کے رزلٹ کے لیے جنگی جنون پیدا کر رہا ہے۔ یہ ایک انتہائی چھوٹی بات ہے جو ان کی لیڈرشپ کر رہی ہے کہ وہ اپنے ایک پیٹی انٹرسٹ کے لیے اپنی پوری قوم کو جو ہے وہ اس وقت اور اس پورے خطے کے امن کو چیلنج کر رہی ہے۔ ہم دیکھیں تو آج بھی جنرل آصف غفور نے کوئی انڈیا کو ایسے جیسے وہ ہمیں للکار رہے ہیں ایسے جواب میں کوئی اس طرح کی گفتگو نہیں کی۔ ان کی تو انہوں نے تحمل سے اپنا لمیٹڈ بات کی ہے۔ ان کے جو ریٹائرڈ جنرلز آ کے ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے ٹاک شوز میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو ایسے لگتا ہے کہ ان کا حال تو ہمارے سیاستدانوں سے بھی برا ہے۔ وہ جس طرح بڑھ کے مار رہے ہوتے ہیں، جس طرح بول رہے ہوتے ہیں، جس طرح ہلکے پن کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح ٹماٹر سے لے کے ہر چھوٹی بات اس وقت ہمیں انڈیا کی طرف سے دیکھنے کو مل رہی ہے۔ پوری قوم جو ہے، پاکستانی قوم جو ہے وہ اطمینان سے پی ایس ایل دیکھ رہی ہے اور وہ جو ہے وہ بے چینی کی حالت میں ایک پریشانی کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ تو اس موقع کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس دیکھ کے یہ بڑا کلیئر میسج دیا گیا ہے اس پریس کانفرنس میں انڈیا کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریس کانفرنس حقیقت میں ایک بین الاقوامی میسج بھی تھا۔ یہ پریس کانفرنس جو تھی یہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر کی جو پریس کانفرنس یا جو ان کی سپیچ تھی اس سے ان لائن تھی، اسٹریٹ لائن میں اس کی ڈائریکشن کو ایک پیج پہ بلکہ ایک لائن پہ نظر آئے ہیں پوری کی پوری۔ اس وقت ایک طرف تو پہلے پرائم منسٹر آئے، اس کے بعد اب فوج آئی، اور یہی کیفیت پوری قوم کی ہے کہ مطلب اے دشمن دین تو نے کس قوم کو للکارا والی بات ہے کہ مطلب تم یار کیا بات کر رہے ہو، اور تم ظلم پہ کھڑے ہو کے تم مظلوموں کے اوپر ظلم کی ندیاں بہا۔ لیکن دیکھیں نا، آپ کہہ رہے ہیں پوری قوم ایک پیج پر ہے، سب یک زبان ہیں، متحد ہیں، لیکن ایسے میں کوئی ایک آدھی آواز ایسی بھی آتی ہے جو دوسری جسے بھارت یوز کرتا ہے۔ مثلا حسین حقانی صاحب کی بات پہ آج سوال بھی ہوا، انہوں نے کہا کہ وہ یہاں ان کا بہاولپور میں سیف ہیونز ہیں، جنرل آصف غفور نے کہا کہ وہ پاکستان آ کر بتائیں۔ اس طرح کی آوازوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک حسین حقانی صاحب کا تعلق ہے تو میرا دل نہیں کرتا، چونکہ ہمارے ساتھ وہ رہے ہیں، بہت عرصہ انہوں نے پاکستان میں گزارا ہے، اسٹوڈنٹ لائف میں ہمارے سے وہ تھوڑے سینئر تھے، لیکن ہم ملتے رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اٹر جسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے ڈس اپوائنٹمنٹ ہے
لیکن میں ایسے لوگوں کو، ہر قوموں میں ایسے افراد ہوتے ہیں جو ننگے قوم اور ننگے دین ننگے وطن، اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی تو ہے نا جو کہ میں اس وقت پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ میں حسین حقانی کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اس سے اس کی کسی بات کا جواب مانگوں، لیکن میں زرداری صاحب سے ضرور جواب مانگوں گا، میں میاں نواز شریف صاحب سے ضرور جواب مانگوں گا کہ وہ یہ بتائیں کہ انہوں نے جب حسین حقانی کو پاکستان کا امبیسڈر ان امریکہ بنایا تھا، جب انہوں نے حسین حقانی کو پاکستان سے بھاگنے میں فیسیلیٹیٹ کیا تھا، اس وقت وہ کیا حقائق تھے جن کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اس کو حسین حقانی کو بنایا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، کیا زرداری صاحب آج پاکستانی قوم سے معافی مانگنا پسند کریں گے حسین حقانی کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر؟ کیا وہ آج قوم کے سامنے یہ اعتراف کرنا چاہیں گے کہ جس فرد کو انہوں نے پاکستان کا امریکہ کے اندر نمائندہ مقرر کیا تھا، حقیقت میں وہ پاکستان کا دشمن نکلا؟ کیا وہ اس دشمنی کی بنیاد کے اوپر اپنی پارٹی کی طرف سے اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے پاکستان کی قوم کے سامنے معافی مانگنا چاہیں گے؟ اور میں چاہوں گا کہ اگر زرداری صاحب نہیں مانگتے تو بلاول صاحب ضرور یہ معافی مانگیں کہ ہم حسین حقانی کی امریکہ میں امبیسڈر کی تقرری کے اوپر قوم کے سامنے شرمندہ ہیں۔ اچھا، اب ایک اور بات ہے، جس طرح کا واقعہ پلوامہ میں ہوا ویسا ہی پاکستان ایران بارڈر کے ساتھ بھی ایک اسی طرح ہوا جس میں ایرانی فوجیوں کی بھی شہادت ہوئی۔ تو ایک جو پاکستان کے خلاف نیکسس بلڈ کیا جا رہا تھا کہ جی ایران میں بھی ہو گیا ہے اور انڈیا میں بھی ہو گیا ہے، تو پاکستان کی دونوں سرحدوں پر ٹینشن ہو گئی ہے، افغانستان سے پہلے ٹینشن ہے، تو ایک کمپیریٹیو انالیسز ایران کے ساتھ بھی ٹینشن، انڈیا کے ساتھ بھی ٹینشن، تو کیا ہو رہا ہے آج؟ اس پر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ ایران اور انڈیا کا کمپیریٹیو انالیسز نہیں بنتا اس معاملے میں، آپ کے خیال میں بنتا ہے؟ دیکھیں، میں اس میں پہلی بات تو یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ خطہ جو ہے یہ 5th جنریشن وارفیئر کی زد میں ہے۔ یہ اس وقت انڈیا نے پاکستان، افغانستان اور ایران کے خلاف، میں بہت وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں، پاکستان، ایران اور افغانستان کے خلاف 5th جنریشن وار کا ایک پورا افینسو لانچ کیا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ان تینوں ملکوں کے اندر دہشت گردی کے واقعات کروائے جاتے ہیں اور ان واقعات کو ایک دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کے لیے میڈیا کو اور پروپیگنڈا مشین کو اور اپنے ہڈن ٹینٹیکلز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بات قوم کے سامنے واضح رہنی چاہیے۔ ایران کے اندر ہونے والا واقعہ جو ہے ایک دن یہ ثابت کرے گا کہ اس کے پیچھے بھی کوئی بھارت کا بھیجا ہوا کلبھوشن تھا۔ یہ وقت ثابت کرے گا کہ ایران کے اندر جو دہشت گردی ہوئی ہے وہ پاکستان نے نہیں بلکہ وہ انڈیا کی ایک سازش تھی، تاکہ پاکستان کو جو آئسولیٹ کرنے کی بات انہوں نے کی تھی اور وہ اس آئسولیشن کے پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ڈھونڈے طریقے کے اوپر کشمیر کے اندر دہشت گردی سے لے کے ایک دن جب یہاں سعودی ولی عہد آئے ہوں اس وقت ایک دہشت گردی، اس کے بعد ایران کے اندر دہشت گردی، تو میں سمجھتا ہوں کہ آصف غفور صاحب نے جو بات کی ہے کہ ایران اور انڈیا کی کوئی سنینیمٹی نہیں ہے۔ 65 کی جنگ میں پاکستان کے تمام جہاز جو تھے وہ ایران کے اندر جا کے جو ہے پارک ہوا کرتے تھے۔ ایران ہمیشہ پاکستان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ کے طور پر موجود رہا ہے اور ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں اور ہم نے اپنے تعلقات کو بہت سے تناؤ سے بچا کے ہمیشہ پاکستان کے مفاد میں اپنی فارن پالیسی کو چلایا ہے اور آئندہ بھی چلائیں۔ دیکھیں، اگر ہم جو پیس پروسیس افغانستان میں جاری ہے وہ ایک پیس پروسیس ہے جو امریکہ طالبان میں بات ہو رہی ہے، ایک ماسکو میں بھی بات ہو رہی ہے، پھر چائنا میں بھی بات ہو رہی ہے، مطلب پوری دنیا ہی افغانستان کے پیس پروسیس میں، ٹرکی میں بھی بات ہو رہی ہے، ہر ملک کسی نہ کسی طرح افغانستان کے پیس پروسیس میں انوالو ہے۔ اگر سب جگہ سے مائنس ہے تو انڈیا ہی مائنس ہے کہ نہ وہ ماسکو میں ہے، نہ بیجنگ میں ہے، نہ وہ واشنگٹن میں ہے، نہ وہ قطر کی ٹاکس میں ہے، نہ وہ کہیں ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ انڈیا آئسولیٹ ہو کر اور مائنس ہونے کی وجہ سے فرسٹریٹ ہو کے؟ دیکھیں، انڈیا جو ہے وہ اپنے رویے کی وجہ سے مائنس ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ سیاڑا کاں جو ہے نا وہ وٹ پہ بیٹھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انڈیا ہمیشہ سے ایک چلاک کوے کی طرح جو ہے اس نے کوشش کی ہے کہ ادھر بھی چکر دے، ادھر بھی چکر دے، ادھر بھی چکر دے، ہمارے خلاف بھی پروپیگنڈا کرے اور ایگزونریٹ
तारीख जो होती है वो सच्चाई को एग्जोनरेट करती है। पाकिस्तान की जितनी मूव्स थी, पाकिस्तान की आईएसआई की जितनी मूव्स थी, पाकिस्तान की फौज की जितनी मूव्स थी, हमने हमेशा उसके पीछे एक अमन का पहलू रखा। हमने वक्ती जंग को कभी भी किसी फ़ायदे में इस्तेमाल करने के बजाय हमने उसको लॉन्ग टर्म उस पे इस्तेमाल किया। एक वक्त था कि रूस जो था वो एक दहशत था पूरे खित्ते के लिए, उसकी दहशत को हमने महफूज कराया उनके अपने इलाके में। बैन ही अफगानिस्तान का इशू हो या अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन ईरानी कौम नहीं बल्कि अमेरिका की कौम को भी पाकिस्तान का मशकूर होना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने उनके बेटों की जानों के नुकसान को रोकने में वहाँ एक किरदार अदा किया है। तो मैं समझता हूँ कि आज इंडिया अपने करतूत की वजह से तन्हा है, आज इंडिया अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से तन्हा है। नहीं, अब आज 22 फरवरी है। 22 फरवरी 2017 को रद्दुल फसाद का आगाज़ किया था जनरल कमर जावेद बाजवा ने। आज रद्दुल फसाद को भी 2 साल हो गए हैं, गो कि इस इंडियन टेंशन में इस पर गुफ्तगू कम है। आप इस 2 साल को कैसे एनालाइज करें? मैं ये समझता हूँ, लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है। लेकिन मैं एक बात ये कर दूँ ज़रा कि ये जो रद्दुल फसाद है, ये दुनिया की जंगी तारीख के अंदर एक चैप्टर के तौर पर हमेशा याद रहेगा कि एक मुल्क ने अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के तूफान से किस तरह महफूज किया और किस तरह सच्चाई और कुर्बानी की बुनियाद के ऊपर अपने मुल्क के अवाम को एक महफूज मुस्तकबिल दिया और किस तरह जानों के नजराने दे के अपनी सरजमीन को पाक और अमन का गहवारा बनाया। चलो, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक वापस आते हैं तो गुफ्तगू जारी रखेंगे, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। हम बात कर रहे थे जनरल आसिफ गफूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। सर, आपने हुसैन हक्कानी के हवाले से तो बात कर ली है, लेकिन देखिए ना, कुलभूषण के केस में नवाज़ शरीफ के बारे में भी इंडियंस ने उसको बतौर डिफेंस यूज़ किया है, लेकिन जनरल आसिफ गफूर ने कहा मैं सियासी बात नहीं करूँगा। लेकिन हुसैन हक्कानी और वो, आप समझते नहीं एक जैसी बात है? देखिए जनाब, इसमें एक बात तो ये है कि इस सवाल का एक जवाब तो हमारे वकील जो बैनुल अक़वामी कोर्ट में पेश हो रहे थे उन्होंने भी दे दिया कि जी इसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्शन ले लिया और मियाँ साहब ने जो कुछ किया उसके ख़िलाफ़ जो इक़दामात हुए और जो हो रहे हैं और जो चल रहे हैं, ये एक तकलीफ़ दे कहानी है कि हम किस तरीके से अपने मुल्की मफादात को, जिसको बाद में जिस आईएसआई को मियाँ साहब बुरा कहना चाहते थे, वो आईएसआई आज दुनिया के लिए तो अच्छी हो गई, आप क्यों बुरा कहना चाहते थे? जो हुसैन हक्कानी साहब जो हैं वो अमेरिका के अंदर एक दिन मातूब ठहरेंगे और गद्दारों का यही अंजाम हुआ करता है। जो अपने मुल्क के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते उनका यही अंजाम हुआ करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सबक है उन तमाम लोगों के लिए जो मुल्क के साथ और मुल्क के मफादात को कुर्बान करके अपने ज़ाती और अपने पेट के मफादात को बचाने की कोशिश। पुलवामा जो था वो अफ़गान पीस प्रोसेस को सबटाज करने की कोशिश थी। एक एंगल ये भी था जनरल आसिफ गफूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। देखें, ये बात जो है, पुलवामा जो है वो इंडिया का एक डिज़ाइंड, मैंने इससे पहले किसी दिन पूरा प्रोग्राम करें, कुरकुरे की किताब है जिसके अंदर वो तमाम वाक़यात इंडियन कोर्ट में प्रूव हुए हैं जो कि इंडिया की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने करवाए हैं। कभी इस पर हम पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं कि इंडिया में जितने भी दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं उसके पीछे उनके छुपे हुए मफादात थे। और आज भी ये बात जो है ये दौर से रोशन की तरह आया होगी। इंडिया में इतने गट्स नहीं है कि वो अपने लोगों का, हम तो अपने जर्नलों को भी सज़ा दे देते हैं और वो तो अपने मुजरिमों को भी सज़ा देने की सज़ा भी देते हैं, लेकिन उसको फिर छुपाते भी हैं और फिर वही कुछ करते हैं जो आप कर रहे होते हैं। चलें, हमने काफ़ी बात कर ली, अब ज़रा अगले टॉपिक की तरफ आ जाएं। आगा सिराज दुरानी साहब के आज प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गए, वो सिंध असम्बली पहुंच के पाकिस्तान की तारीख के पहले स्पीकर हैं जो गिरफ़्तार हुए हैं। आपने ही इस प्रोग्राम में एक दफ़ा मुझे, जब सिंध में फ़ेक अकाउंट्स वाला केस आया था, मुराद अली शाह वाला, तो आप और मरकज़ जो है वो वज़ीर आला चेंज कराना चाहता था, तो आपने कहा था वो जेल से भी वज़ीर आला होंगे और आपने कहा था सिंध पर चढ़ाई मत करें, फवाद चौधरी मत जाएं। आज भी आपका यही मशवरा है? देखिए, मेरा मशवरा जो है, मैं तो हमेशा सियासी जिसे कहते हैं हमलों
کا کبھی قائل نہیں رہا. سیاسی حملے صرف عوام کے آگاہی کے لیے ہونے چاہیے, نہ کہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے ہونے چاہیے. جہاں تک قانونی کارروائیوں کا تعلق ہے, ان کو روکنے کے لیے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. ہم پابند ہیں قانون کے تحت چلنے کے. اور میں نے چیف منسٹر کے بارے میں بھی میں نے قانون ہی بتایا تھا کہ چیف منسٹر اگر اسپیکر کے بارے میں بھی قانون, اسپیکر کے بارے میں بھی قانون بتا سکتے. دیکھیں ایک کانفلکٹ چل رہا ہے پروڈکشن آرڈر کا, ٹھیک ہے نا جی. اس کانفلکٹ میں دو آ رہا ہے. ایک رائے یہ ہے کہ جی ڈیورنگ انویسٹیگیشن, ریمانڈ کے دوران جو ہے آپ کسی کو نہیں بلا سکتے. پروڈکشن پر وہ علیم خان بھی آ رہے ہیں, سب آ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا, ایک رائے ہے نا. دیکھیں قانونی رائے جو ہوتی ہے وہ رائے ہوتی ہے, لیکن اب چونکہ آ رہے ہیں تو بس آ رہے ہیں. اب جہاں تک سوال ہے اسپیکر صاحب کا, اسپیکر صاحب جو ہے وہ ابھی کسٹڈی میں بھی اسپیکر ہے. اچھا, ہاں جی, نیب کسٹڈی میں بھی اسپیکر ہے. نیب کسٹڈی میں بھی اسپیکر ہے. اور جب وہ اسمبلی میں داخل ہوں گے تو مکمل طور پر بااختیار اسپیکر ہوں گے, جیسے کہ وہ آج داخل ہوئے. اسپیکر کی جو ڈومین ہوتی ہے وہ اسمبلی ہوتی ہے, اور اسمبلی اسے کہتے ہیں جس کو اسمبلی خود اس کے ٹیریٹری کو ڈیفائن کرتی ہے کہ یہ جو ایریا ہے یہ صوبائی اسمبلی ہے یا یہ قومی اسمبلی ہے. تو صوبائی اسمبلی جس ٹیریٹری کو ڈیفائن کیا گیا اس کے اندر جو ہی وہ داخل ہوں گے وہ اس ٹیریٹری کے اسپیکر بادشاہ ہوں گے, اسپیکر ہوں گے. ٹھیک ہے, تو وہ آج اپنی ٹیریٹری میں بادشاہت کے لیے پہنچ گئے. آپ اس کو لوگ کہہ رہے ہیں جمہوریت پر حملہ ہے اسپیکر کو پکڑنا, جیسے کہ فواد چودھری صاحب نے کہا پرائم منسٹر کی تفتیش کرنا, پرائم منسٹر کے عہدے کی جو ہے وہ توہین ہے. وہ کہتے ہیں قائد حزب اختلاف کو پکڑنا قائد حزب اختلاف کے عہدے کی توہین ہے. اب وہ کہتے ہیں اسپیکر کو پکڑنا اسپیکر کے عہدے کی توہین. میرا اس کے بارے میں یہ ہے کہ جی سب کو سبق سیکھنا چاہیے میاں صاحب سے. میاں صاحب کی کیوں نکالو مہم جو ہے وہ ان کی خاموشی مہم پہ آ کے ختم ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے, مطلب ہاں سیف پولیٹیکل پیسج پہ ختم ہوئی. پیپلز پارٹی والوں کو بھی گزارا کرنا چاہیے. دیکھیں جب کوئی ادارہ یا عدالت کوئی کارروائی کر رہی ہو اس کے بارے میں پولیٹیکل لوگوں کو اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے, جیسے زرداری صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم عدالتوں میں لڑیں گے, اسے عدالت پہ کنٹیسٹ کرنا چاہیے, نہ کہ اس کو پولیٹیکل ایشو بنایا جائے. یہ تو میری یہ آپ کی رائے ہے, میری رائے ہے. لیکن اس وقت ہو مختلف رائے. ہاں اس وقت وہ غلطی کر رہے ہیں, وہی غلطی کر رہے ہیں جو میاں صاحب نے غلطی کی ہے. اور مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی کو چھیڑ کے جو ہے نا اس کو جذباتی کر کے اس کو اس وہاں تک لے جایا جا رہا ہے جہاں انہیں نہیں جانا چاہیے. دیکھیں نا جی, اب سراج صاحب ہمارے بہت عزیز ہیں, دوست ہیں, ان سے ہمارے خاندانی ایک لنکیجز ہیں, ہمارے بھی. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے سارے معاملے کو انہیں عدالت میں سمجھتے ہوئے عدالت کے طور پر ہی ٹریٹ کرنا چاہیے, اس کو بلا وجہ پولیٹیسائز کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اچھا, پہلی بات تو آپ پہلی بات جو نیب نے ان کے گھر پہ چھاپا مارا ہے, باہر کیبنٹ نے دھرنا دیا ہے, اس پر بہت بات ہو گئی ہے. اب وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ اگر ان کی فیملی چاہے تو ہم نیب کے خلاف پرچہ درج کر سکتے ہیں. میں اس کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نیب کو جو کسی گھر کی کسٹڈی یا کسی کی اگر گھر کی تلاشی لینی ہو تو اس کو اجازت لینی پڑتی ہے. اگر وہ وارنٹ, سرچ وارنٹ لے کے جاتی ہے تو وہ میرے گھر میں بھی آ سکتے ہیں, آپ کے گھر میں بھی جا سکتے ہیں, یہاں بھی آ سکتے ہیں سرچ وارنٹ کے ساتھ. لیکن جب کسی گھر میں جانا ہو تو اس کے لیے ایک اور پابندی ہوتی ہے کہ کم از کم 2 خواتین کانسٹیبلز جو ہیں وہ گھر میں داخلے کے وقت ضروری ہونی چاہیے. وہ تھیں یا نہیں تھیں یہ اب یہ میڈیا کو بھی رپورٹ کرنا چاہیے اور پولیٹیکل لوگوں کو بھی بتانا چاہیے. اگر وہ تھیں اور ان کے ساتھ یہ کیا گیا تو ان کا حق ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کسی قسم کی گھر والوں کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی گئی ہے, اس کا کوئی اختیار جو ہے وہ نیب کے پاس. وہ کہتے ہیں کہ لیکن اسپیکر کا ایک ڈیکورم ہے, اسپیکر کا ایک پروفائل ہے, انہوں نے بھاگ نہیں جانا تھا. وہ کہتے ہیں اس طرح کی گرفتاریاں جو ہیں وہ ڈیموکریٹک سسٹم کو ہلا رہی ہیں. اس کے لیے جمہوری نظام کو سندھ کے لوگوں سے بات کی, مطلب پیر صاحب سے میری بات ہوئی, دوسروں سے, ان کا یہ موقف ہے کہ جی انہیں جو وہاں سے آ رہے تھے نوٹس وغیرہ آ رہے تھے اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے تھا. انہوں نے تھوڑا سا لیگل پروسیس کو لائٹلی لیا, جیسے شروع میں عمران خان صاحب بھی لے رہے تھے, بعد میں انہیں کہا گیا تو انہوں نے اس کی طرف توجہ دی. اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو جو کچھ بھی, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب جیل میں ہوں گے تو کیا وہ سپیکر ہوں گے نا؟ آپ نے تو کہا سپیکر ہوں گے. میں نے کہا سپیکر ہوں گے. تو اب میں یہ
पूछना चाह रहा था, हमारे एक एक्सपर्ट है, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा जी जेल के अंदर अगर उन्होंने कोई दस्तखत करने हो, हाँ, बतौर स्पीकर वो मुख्तलिफ ऑर्डर्स पे या दफ्तरी कार्रवाई के ऊपर, तो उसकी क्या सूरत हाल होगी? उन्होंने कहा जी वो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक शर्त होगी कि जो उसका है जेल का जो सुप्रिटेंडेंट है उसको इनके दस्तखतों को वेरीफाई करना पड़ेगा कि इन्होंने ये दस्तखत जेल में किए हैं। मतलब ये है कि सुपर स्पीकर बन जाएगा, अगर वो जेल से एज स्पीकर ऑपरेट करेंगे तो सुपर स्पीकर बन जाएगा सुप्रिटेंडेंट जेल। आखिरी सवाल, आपको महाजराई बढ़ती नज़र आ रही है पीपल्स पार्टी के साथ, या पीपल्स पार्टी लो प्रोफाइल में वापस आ जाएगी जैसे कि वो एस्टेब्लिशमेंट के नहीं लड़ती? मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त जो है लड़ने का ना हिम्मत है, ना हौसला है, और ना उतना लड़ने का साजो सामान है। इस वक्त तो वो जिस तनख्वाह पे जा रहे हैं उस पे काम करना चाहते हैं, लेकिन मुझे उस तनख्वाह पे उनसे काम चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कट लग रहा है उनकी तनख्वाह, उनको तनख्वाह में कट लगता ही लगता है। ब्रेक लेनी है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। आजकल बिलावल ज़रा अमेरिका लंदन के दौरे पर हैं, पंजाब सिंध में पीपल पार्टी मुश्किल में है, वो अपने इंटरनेशनल लॉबिंग कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी आ रही हैं। उन्होंने लंदन से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने की, वो अब अपने आप को फिर डिस्टेंस कर रहे हैं जरदारी साहब से। स्मार्ट मूव। देखिए, हमने एक किताब यहाँ दिखाई थी आप, हाँ, वो कभी दोबारा भी उस पर पढ़ेंगे कि उसमें यह था कि अपना बेनज़ीर ने बिलावल को बताया था कि फला सेफ अकाउंट्स जो है हमारे हैं। आज जो है बिलावल साहब जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी रहते हुए वो जरदारी साहब से निजात हासिल करना चाहते हैं, और बारहा जब ज़रा इनसे दूर होते हैं, थोड़े से बेखौफ होकर बयान दे देते हैं, जब करीब आते हैं तो फिर वो कहते हैं नहीं करो, ये करो, वो कहते हैं जो मैं चाहूँगा वो होगा। मतलब ये है कि इस वक्त बिलावल साहब जो हैं वो एक अपने लिए मुस्तकबिल की सियासत को सिक्योर करने की कोशिश की जा रहे हैं, और उनको बाज़ लोग इंसेंटिव भी दे रहे हैं कि अगर तुम इनसे दूर हो जाओ, जरदारी साहब से दूर हो जाओ, तो तुम्हारी मार्केट भी बन जाएगी और तुम्हारा परसेप्शन भी अच्छा बन जाएगा। तुम अपनी शक्ल जो है वो अपने नाना की तरह की बना लो, अपना हेयर कट अपने नाना की तरह का कर लो, बोलने का स्टाइल में नाना को कॉपी कर लो, तो बाप के अंधेरों से निजात पालोगे। अब सवाल मैंने ये आपको इसलिए किया था कि असल सवाल मेरा इसके बाद था। वो कहते हैं कि जैसी बिलावल को रियायत मिल रही है कि उनका नाम ECL से भी निकाला गया है, JIT से भी निकाला गया और कहा गया कि बच्चा है, इसने कुछ, यही रियायत मरियम को भी मिलनी चाहिए। मियां नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है कि यही रियायत मरियम को भी मिलने, एक ही कहते हैं नज़र से देखें आप बिलावल और मरियम। इस वक्त जो हम वाहिद हमारा प्रोग्राम है जिसमें हमने हमेशा आवाम को उस लेवल पे एजुकेट किया है जहाँ पे शायद कि एक महफूज जो सियासी राहदारी का मुतालबा मियाँ साहब का था, जिसमें कि पीर का फैसला हो जाना है कि है या नहीं है। अच्छा जी, वो है या नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब जो हैं वो महफूज रास्ते के अंदर अब अपनी कुर्बानी तो दे चुके हैं। मियाँ साहब कह रहे हैं कि जी मैं तो सियासत से बाहर हो जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो बल्कि शहबाज साहब को कह रहे हैं कि तुसी भी बाहर हो जाओ, तो आपकी भी उम्र गुजर चुकी है। लेकिन मियाँ साहब इस वक्त मरियम बीबी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा मियाँ साहब का मुतालबा है कि जो फैसिलिटेशन बिलावल की हो रही है वही मरियम बीबी की भी की जाए। हाँ, जो महफूज सियासी रास्ता बिलावल अपना इनके जरदारी साहब के बेटे को दिया जा रहा है, वही सेफ रास्ता जो है वो मियां नवाज शरीफ की बेटी को भी दिया जाए। वो भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जैसी बिलावल ने लंदन में की है, मरियम भी ऐसी कर दें।
ہاں بیٹا ہے یہ بیٹی ہے. اچھا ہاں بڑا فرق ہوتا ہے, بیٹی آپ کی بھی ہو ہماری بھی, ہمیں پتہ ہے بیٹے تو بیچارے ہماری طرح کے ایسے ہی ہوتے ہیں, لیکن بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ باپ کے خلاف نہیں بول سکتی. اگر وہ بول گئی مریم بی بی اور انہوں نے اپنے آپ کو اسی طرح کی لا تعلقی کا اظہار کر دیا اپنے والد صاحب سے, تو پھر ان کے سیاست کے ان کے پلے کچھ نہیں رہے گا. یہ بلاول کی بھی تو بچ رہی ہے. دیکھیں بلاول کی اس لیے بچ رہی ہے کہ ان کا باپ زرداری ہے, بھٹو نہیں ہے. اچھا وہ ڈیویڈنڈ لے رہے ہیں, وہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں بھٹو ڈائنسٹی پہ, اور ہے وہ زرداری. تو مریم جو ہے مریم نے لینا ہے نون کا کیپٹل. ٹھیک ہے, اور نون کا کیپٹل مریم کے پاس یہ آپشن ہی نہیں ہے. مریم کے پاس یہ آپشن نہیں ہے, اور اس میں اتنے بڑے بڑے بلے آنکھیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے اپنے چچا جی جو ہیں وہ مطلب وہ اپنا پورا حق سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں میری پرفارمنس کی وجہ سے, میاں صاحب کہتے ہیں کہ میرے بیانیے کی وجہ سے الیکشن جیتے ہم. ہاں میاں صاحب کہتے ہیں جی ہم نے کہا کہ جی ہم ووٹ کو عزت دو, مجھے کیوں نکالا, اس وجہ سے ووٹ بچ گئی سارے. آگے سے شہباز صاحب کہتے ہیں کہ جی اے بیانیہ تو تاڈا کے پی کے سندھ اور بلوچستان میں بھی تھا, وہاں کو نہیں کچھ ملا. جو کچھ آپ کو پنجاب میں ملا ہے وہ میری محنت اور پرفارمنس کی وجہ سے ملا ہے. اس کا مطلب ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نون کی جو حیثیت ہے جی ٹی روڈ سے لے کے جہاں جہاں بھی, وہ میری وجہ سے ہے. تو اب صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس پہ بھی ہم بات نہیں کرتے. اس لیے مریم بی بی کو اٹک سے آگے یہ بیانیہ نہیں ہے, کراچی میں نہیں ہے. انہوں نے یہ آرگومنٹ دیا نا میاں صاحب کے سامنے. اب دیکھیں اس وقت اسمبلی کا سیشن ہو رہا تھا, آج بڑا امپورٹنٹ سیشن تھا. ایسے ہی مرا ہوا ہے کہ احتجاج بیچارے پیپلز پارٹی وہاں ہاری فوج لڑ کے انڈیا والے جیسے ہمارے سے لڑنے کی باتیں کریں ویسے ہی وہ کھڑے ہوئے تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز صاحب نہیں گئے, تو شہباز صاحب آج گئے نہیں ادھر, کیونکہ وہ اس وقت جو ہے وہ اپنے لیے پولیٹیکل سیف پیسج جو ہے وہ میاں صاحب کو کنونس کر کے نکلوانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا زرداری صاحب کی شہباز صاحب کی پوری کوشش ہے کہ دیکھیں ماضی میں میرا بیانیہ ٹھیک تھا, ماضی میں میری پرفارمنس کی وجہ سے نون کو جو کچھ ملا. اب آپ جو ہے نون کے سرپرست بن کے اپنی زندگی گزاریں اور مجھے یہ موقع دیں کہ میں نون کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے کام کروں. اس کے مقابلے میں میاں صاحب کا بیانیہ یہ ہے کہ بھئی اگلے 10 سال ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میاں نواز شریف صاحب یہ انہیں بتا رہے ہیں کہ اگلے 10 سال ہمارے لیے سیاست میں ابھی کچھ نہیں ہے, ابھی ہم نے آرام ہی کرنا ہے, تو تم ذرا آرام کرو. اب مریم کو ہم کمپرومائز نہیں کریں گے, اس پہ جو پابندی لگی ہے وہ بھی گزر جائے گی, اور مریم ہی لیڈر ہوگی نون کی, اور مریم کو ہی میں لیڈر بناؤں گا نون کا. تو جناب والی اگر پاکستان میں خاندانی آمریتوں نے چلنا ہے نہیں, پر اب منڈے کو بیل ہے, یہ فیصلہ منڈے سے پہلے ہو جائے گا نا. دیکھیں جی منڈے سے پہلے کوئی نہ کوئی جگاڑ تو لگے گی, ٹھیک ہے نا جی. اور منڈے کا فیصلے کے بارے میں ہمارا شو بھی تینوں دن ہے. ہاں ہمارا شو تو تینوں دن ہے, ہم ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتے رہیں گے تمام اپنے قارئین کو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو جنگ ہے, ٹھیک ہے نا جی, وہ محفوظ راستے کی, وہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف اور روز مل رہے ہیں دونوں آپ کو, اور اس کے اندر جو وہ کیا ہے متنازع کیا ہوتا ہے, وہ مطلب جو متنازع ایلیمنٹ ہے وہ مریم بی بی کی قیادت کا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف کو نون ملتی ہے یا مریم کو نون ملتی ہے. یہ فیصلہ آپ کا خیال ہے پیر تک ہو جائے گا؟ نہیں, یہ پروسیس ہے, جلدی نہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو ناظرین, کچھ بھارت نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے جو دریا ہیں سندھ تاس ٹریٹی اور اس سارے پہ دریاؤں کا پانی روک لے گا, رخ موڑ دے گا. اس پر بھی بات کریں گے کتنا یہ ممکن ہے. درانی صاحب اس کے کافی ایکسپرٹ ہیں اور انہوں نے اس پر بہت ریسرچ کی ہوئی ہے, تو لہٰذا ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں جناب آصف غفور کا اور پاک فوج کے رسپانس کی بات کی تھی. آلموسٹ یہ بات انڈیا میں بھی اب مانی جا رہی ہے کہ انڈیا کوئی جنگ نہیں کر سکتا, پاکستان تیار ہے, سرپرائز نہیں دیا جا سکتا,
دنیا بھی انڈیا کو نہیں کرنے دے رہی. اب اس کے بعد انڈیا نے ایک اور یو ٹرن لیا. پہلے تو کہہ رہے تھے اسٹرائک کریں گے, جنگ کریں گے, یہ کریں گے. اب ایک ٹرن لیا, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت پنجاب کے 3 دریا پاکستان کے پاس ہیں, ہم ان کا پانی روک لیں گے. ان کے جو واٹر کے منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ ہم یہ پانی جو ہے اب اپنے پنجاب کو دیں گے اور یہ دیں گے. ایک عمومی رائے بھی تھی کہ اگلی جنگیں جو ہیں وہ پانی پر ہوں گی. آپ کو لگتا ہے انڈیا یہ پانی روک لے گا؟ کیونکہ ہمارے تو بندے نے کہا ہے وہ روک ہی نہیں سکتے, ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. دیکھیں جناب, میں تھوڑا سا انڈس واٹر ٹریٹی کے ریفرنس سے, یہ میرے پاس ٹریٹی موجود ہے اور میں اس کا بہت اچھی طرح سے طالب علم بھی ہوں بلکہ حافظ ہوں. جناب بات یہ ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت, جو کہ ہماری نظر میں ایک اچھا معاہدہ نہیں تھا, پنجاب کے 3 دریا راوی, بیاس اور ستلج انڈیا کو دے دیے گئے اور جہلم اور چناب وہ پاکستان کے ذمہ آئے, جس کے ساتھ انڈیا جو ہے وہ شرارتیں کرتا رہتا ہے ڈیم بنانے کی. یہ وہ انہی کے بارے میں انہوں نے بیان دیا ہے کہ وہ دریا جن کا پانی جو ہے وہ پاکستان کو ملا ہوا ہے, ہم وہ پانی روک دیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ کوئی ہندوستان کا کوئی احمق ترین انسان ہی یہ بات کر سکتا ہے. منسٹر ہے واٹر کا. منسٹر ہے جی, میں اسی کے لیے کہہ رہا ہوں. اور جو جواب ہماری طرف سے دیا گیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس بندے کو بھی سیک کر دیا جائے, وہ جو ڈپٹی سیکرٹری ہیں یا کہ جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا کے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہے روک سکے. بھئی کیپیسٹی کا ایشو نہیں ہے, انڈیا کے پاس یہ حق ہے کہ وہ روک سکے. کیپیسٹی کل وہ پیدا کر تم یہ مطلب اس قسم کی بولنے والوں کی تو زبان کھینچ لینی چاہیے کہ تم ایک ملک کے نمائندے کے طور پہ بول رہے ہو اور تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ تم کیا بول رہے ہو. بات یہ ہے کہ انڈیا کا فرشتے بھی جو ہے وہ پاکستان کے دریاؤں کا پانی نہیں روک سکتے. کیپیسٹی ہے اور نہیں ہے, دیٹ از ناٹ مائی ایشو. اٹس این انٹرنیشنل ٹریٹی ہے, اور اگر وہ اس ٹریٹی کو وائلیٹ کرتے ہیں تو انٹرنیشنل فورسز جو ہیں دے کین انٹر ان انڈیا. اور اگر وہ ڈسپیوٹڈ ایریا, کشمیر کا ڈسپیوٹڈ ایریا ہے, اس کے اندر اگر وہ اس پانی کو روکتے ہیں تو پاکستان کے پاس یہ حق ہوگا کہ وہ روزنے والی تمام فیسلٹیز کو تباہ کرتے, اور آئندہ کی جنگوں کے جو ڈیم بنائے جائیں گے ہمیں وہ توڑنے کا حق رہے گا. خود دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ آپ ایک بین الاقوامی ٹریٹی کو وائلیٹ کر کے کسی خطے کے 20 کروڑ عوام کے قتل کا منصوبہ بناتے ہیں, تو کیا دنیا اس پہ چپ رہے گی؟ اس کے اوپر چیپٹر 7 کے تحت جو ہے یو این کے کاروائی ہوگی اور بین الاقوامی فورسز جو ہیں وہ انڈیا کے اندر داخل ہو سکتی ہیں. پر دیکھیں نا, یو این ریزولوشنز کشمیر پر بھی ہیں, چیپٹر 6 کے تحت ہے, میں چیپٹر 7 کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں چیپٹر 6 جو ہے, جو یو این کنونشن آن کشمیر ہے, وہ ہے پرامن بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے والا ہے. میں نے چیپٹر 7 کی بات کی, اگر اس کے تحت کوئی ریزولوشن آئے گا تو فورسز انڈیا میں داخل ہو سکتی ہیں. تو اس لیے یہ بات کہنا کہ وہ پاکستان کا پانی روک دے گا, یہ ایک انتہائی جاہلانہ اور انتہائی حماقت خیز ایک سٹیٹمنٹ ہے جو دی گئی ہے. اور اس سٹیٹمنٹ کو دینے والا جو ہے وہ عقل سے بھی فاطر العقل ہے اور وہ تعلیم سے بھی فاطر التعلیم ہے. اور اس وقت کی جو انڈیا کی صورتحال ہے, جو کیفیت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے اندر ایک جسے کہتے ہیں نا جاہلوں اور شدت پسندوں اور ایک کم فہم لوگوں کا ایک گروہ ہے, جس کے ہاتھ میں آپ نے اتنی بڑی ایک جنگی مشین کا کنٹرول دے دیا ہے. مودی کے ہاتھ میں, وہ ہمارے یہاں کہتے تھے جی بندر کے ہاتھ میں استرا, تو اس وقت جو انڈیا کی حکومت ہے وہ ایسے ہی ہے کہ بندر کے ہاتھ میں استرا ہے, اور وہ جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں اور جو نہیں کرنا ہوتا وہ کر دیتے ہیں. تو اس لیے میں پھر آپ کو یہ ممکن نظر نہیں آتا, یہ ممکن کے علاوہ اگر یہ انڈیا کرے گا تو یہ انڈیا کی اپنی تباہی کا سبب ہوگا. ہمیں کیا پانی روک سکتے ہیں, ہمارا کیسے پانی روکیں گے؟ ہمارا پانی پہلے ہی انڈیا نے اپنے حصے سے زیادہ پانی جو ہے وہ لیا ہوا ہے. لوئر رائپیرین جو ہوتا ہے, جو دریا کے نچلی طرف جو علاقے ہوتے ہیں, ان کا حق جو ہے وہ دریا پہ زیادہ ہوتا ہے. 200 کلومیٹر 150 کلومیٹر انڈیا میں اور 400 کلومیٹر پاکستان میں. یہ سارے دریاؤں کا پانی جو ہے اگر وہ اس کو ری وزٹ کرنا چاہتا ہے تو آئے کرے. اور انٹرنیشنل ٹریٹی اور انٹرنیشنل واٹر کورسز جو ہے وہ اس وقت انڈیا کو منہ چڑھا رہی ہے کھڑی ہو کے کہ انڈیا کہیں کوئی لیگل گراؤنڈ اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ ایون اس معاہدے کو بھی جسٹیفائی کر سکے جو ہم کر چکے ہیں.
हुए हैं, वो जाके वो पानी रोकने की बात करेगा। बहुत शुक्रिया दुरानी। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, कल दोबारा आपसे मिलेंगे नए मौज़ूआत के साथ, नई गुफ्तगू के साथ। इजाज़त दीजिए मुज़म्मिल सोहरावर्दी को। अल्लाह हाफ़िज़।